محمد بن حنبل نے 3 حکمرانوں سے، خلیفہ مامون الرشید، المعتصم اور واشق، یہ 3 عباسی خلفاء تھے، تینوں ایک بات منوانا چاہتے تھے امام محمد بن حنبل سے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، صرف اتنی بات کہہ دیں قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے میں کیسے کہہ دوں قرآن مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا علم ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اس طرح میرے رب کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کا علم، اس کا کلام، اس کی صفت بھی قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، وہ غیر مسبوق بالعدم ہے، اور مخلوقات مسبوق بالعدم ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے، میں اللہ کے کلام کو عام مخلوقات کی طرح کیسے کہہ دوں؟ اب انہوں نے ستم کا ہر حربہ آزمایا، امام احمد بن حنبل کو صرف ڈرایا دھمکایا نہیں، صرف گرفتار نہیں کروایا، اللہ کی قسم ہے امام احمد بن حنبل کو جیل میں ڈال دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، 30 مہینے تک جیل میں امام احمد بن حنبل پڑے رہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 28,000 کوڑے امام احمد بن حنبل کی پشت پہ مارے گئے، اور جلاد بدلے جاتے تھے، ایک جلاد کو 2 سے زیادہ کوڑے مارنے کی اجازت نہیں تھی، کہتے تھے 2 مارے تاکہ اس کی ضرب کی شدت کم نہ ہو، لیکن وقت کے امام نے کہا یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آ سکتا، کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اب سوچئے تو صحیح، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، 30 ماہ کی جیل، 28,000 کوڑے پشت پر، جسم لولوہان ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے تھے امام احمد بن حنبل، لیکن پھر بھی عظمت قرآن کا پرچم اٹھایا ہے تو اٹھائے رکھا ہے۔ یہ علماء حق تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت نے، ابو جعفر منصور نے آپ کو منصب قضا پیش کیا تھا کہ آپ چیف جسٹس بن جائیں میری سلطنت اور میری ریاست میں، تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، چونکہ آپ جانتے تھے اس کے مزاج کو، فرمایا میں حکومت کا حصہ بن کر حکومت کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا، حکمرانوں کی چاپلوسی نہیں کر سکتا، منصب قضا قبول نہیں کروں گا۔ اس نے اصرار کیا، آپ انکار کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے قسم اٹھا لی، کہا میں کبھی بھی یہ منصب قبول نہیں کروں گا۔ اس نے آپ کو قید کروا دیا، جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، اور جیل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام محمد کو پڑھاتے رہے، امام محمد بن حسن شیبانی کو پڑھاتے رہے، اور اس نے آپ کو زہر دلوایا اور جیل کے اندر آپ کا وصال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وقت کے حکمران کی ہاں میں ہاں آپ نے نہیں ملائی ہے۔ امام مالک، امام مدینہ، امام دار الہجرہ، یار یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں، کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہوتا، آپ صرف یہی سنتے رہے کہ وہ فقہ کے امام ہے، بڑا ان کا مقام ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی ان کی فالوئنگ ہے، لیکن کبھی دیکھا کہ انہوں نے کتنے تکالیف اٹھائی ہیں، کتنے دکھ سہے ہیں، کتنے جبر کا مقابلہ کیا ہے۔ امام مالک، امام مدینہ، امام دار الہجرہ، جو ساری زندگی مدینہ میں ننگے پاؤں رہتے تھے، کبھی جوتا نہیں پہنا تھا امام مالک نے، بڑی باتیں ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ہارون الرشید کا نام آپ نے سنا ہے، خلیفہ ہارون الرشید جو ہے اس نے امام مالک کو کہا تھا کہ میرا بیٹا امین اور مامون 2 بیٹے ہیں، ان کو گھر آ کے، میرے گھر آ کے، یعنی میرے پیلس میں آ کے، میرے محل میں آ کے ان کو حدیث کا درس دے دیا کریں۔ تو امام مالک نے کہا تھا کہ فقیر جو ہے نا وہ کبھی حکمرانوں کے دروازوں پہ جاتا نہیں ہے، حکمران فقیروں کے دروازے پہ آیا کرتے ہیں، جس کو علم کی تلاش ہو وہ ہمارے پاس آئے، علم کی بے قدری ہے وہاں جا کے پڑھانا۔ اس نے بڑے یتن کیے، آپ نے انکار کر دیا، بالآخر اس کو آپ کا فیصلہ ماننا پڑا اور اپنے بیٹے امام مالک کے پاس بھجوائے ہیں۔ یہ ہے امام، یہ ہے صاحب عظیمت لوگ، یہ ہے علماء، اور جو شخص اقتدار کے محلات میں دوڑ دوڑ کے جائے اور باہیں کھول کھول کے
حکمرانوں سے جو ہے وہ جفیاں لگائے اور پھر ہر فاسق و فاجر کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہوا نظر آئے اور کلمہ حق زبان پہ سے نکل جائے تو اس پر ڈٹ نہ سکے، فوراً معافی مانگنے پہ آ جائے، وہ عالم نہیں ہے، اس نے عالم کا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے عالم کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، وہ علم اور دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ علماء یہ